اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ حمد و ثنا لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے حضرات، میتھوں قبل نبی علیہ السلام دی محبت دے بارے، عظمت دے بارے، عزت دے بارے، فضائل اور مناقب دے بارے علماء نے اپنے اپنے انداز دے مطابق خیالات دا اظہار فرمایا ہے، لیکن سارے فضائل دی غرض و غایت اور نبی علیہ السلام نال محبت دا اظہار، او دی اغراض و مقاصد صرف یہ کہ جدے نال ایمان ہوئے او دے نال پیار ہونا چاہیے ہے، اور جو محبوب ہوئے او دی ہر گل مننی چاہیے ہے۔ بولو اپنے محبوب دی ہر گل، محبوب دی بات تسلیم کرنا اور او دیتے عمل کرنا ایک ایسی زندگی ہے جو ساری سیرت بیان کرنے کا مقصد ہے، اور اہل حدیث اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو نبی پاک دی ذات مندا ہے، نبی پاک دی عظمت مندا ہے، نبی پاک دی عزت مندا ہے، نبی پاک دا مقام مندا ہے، لیکن بات کسے غیر دی مندا ہے،
وہ نبی پاک نال فراڈ کھیڑتا ہے. بولو کہ صحیح، نبی پاک نال وہ فراڈیا، کوئی شبہ نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی سیرت دا وہ قائل ہے. اہل حدیث گناہگار نے، علماء گناہگار نے، رفقا گناہگار نے، ہر آدمی گناہگار ہے، لیکن مسلک گناہگار نہیں. بولو مسلک اہل حدیث گناہگار، کیونکہ جدھر مسلک دی نسبت ہے وہ شخصیت گناہگار نہیں. اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دی غرض و غایت ایک کانفرنس اس بات دا اعلان کرنے واسطے کی ہے. ایک معمولی بات نہیں، ایک علمی شاعر ہے. اور ماشاءاللہ اسٹیج تے شہر دے مشہور خطبہ شریف فرما نے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آقا فرمانے نے اے ایمانداروں اپنے اللہ دی گل منو، او دے نبی پاک دی گل منو. اگر دونوں دی گل تسلیم نہ کیتی گئی تے بات بالکل ثابت ہے کہ جننے بھی اعمال کیتے جان گے او پیغمبر دی نافرمانی اندر، اللہ دی نافرمانی اندر. آقا دے نے ولا تبطلوا اعمالکم، اور لوکاں دیاں گلاں من کے کہ اپنے اعمال نہ ضائع کر لیا. کہ آئیے سنیے میرے بھائی جان، سب تو عمل بہتر کہنا ہے. اور کئی لوگ عمل کر کر کے اور ریاستاں کر کر کے اور ثقافتاں کر کر کے اور عبادتاں کر کر کے اور رات بتیاں بجھا کے ہو دے آوازیں نکال کے اور جان کے جہنم نو او دی وجہ کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا حل اتاک حدیث غاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. آقا فرمانے نے اور بڑی ناراضگی نال کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اور کئی چہرے اور تھکے ہوں گے، اور کئی بندے ریاستاں کر کر کے عبادتاں کر کر کے تھکے ہوں گے کہ جان کے کتے تصلی نارا حامیہ اور جہنم دے جان گے. کیونکہ انہاں دیاں عبادتاں تے، انہاں دیاں ریاستاں تے، انہاں دیاں سخاوتاں تے، انہاں دے صدقات تے، انہاں دی اذان تے، انہاں دی جماعت تے، انہاں دے عقیدے تے، انہاں دے طریقے تے میرے نبی پاک دی مہر نہیں لگی ہوئے گی. اور جڑے عمل تے مہر نہ لگی ہوئے امام کائنات دی، او عمل جہنم دا موجب ہے، جنت دا موجب نہیں بن سکتا. میرے بھائی جان، اللہ دے قرآن دا دیوانہ ہاں، اور اس بات دا اعلان کرنا قرآن پاک نبی پاک دی بات غیر مشروع. لوگوں امتی دی بات مشروع، پیغمبر دی بات غیر مشروع. یہی مسلک اہل حدیث، یہی مسلک دا بالکل خلاصہ جو میں تیرے سامنے عرض کیتا ہے. کائنات دے لوگوں غلط کہندے ہو کہ اہل حدیث ولیاں دی بات نہیں مندے، بزرگاں دی بات نہیں مندے، علماء دی بات نہیں مندے، آئمہ دی بات نہیں مندے. میں کہنا اہل حدیث ہر دی بات مندا ہے، لیکن او بڑے جنہاں دی بات قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے اس بات نو نہیں مندا. بولو اہل حدیث اس بات نو اور گج کے کہو نا قطن مندا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار
یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا کبرا اکابرین دی گل وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا وہ دن کی کہن گے جہنمی اساں وڈیاں دی گل منی اپنے اکابرین دی بات منی لیکن بات او منی جو پیغمبر دی بات کے خلاف اہل حدیث اسی بات دی دعوت دے رہا اللہ پاک دے فضل و کرم نال اے بات معمولی نہیں اے بات صحیح ہے میں تواڈے سامنے عرض کرنا اللہ پاک دا قرآن اور وہ دی دعوت تواڈے سامنے موجود ہے اللہ دے قرآن نے کیا ہے مومنوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایماندارو اللہ دی گل منو او دے نبی پاک دی گل منو اور اگے اللہ پاک نے کی کیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کوئی کہے گا کہ اللہ دی گل منو او دے رسول پاک دی گل منو لیکن تیسری گل جڑی اولی الامر منکم یہ کتوں ہے تسی کہندے ہو تیسری بات نہیں مندے لیکن ایک بات یاد رکھو اطیعوا اللہ آیا اطیعوا الرسول آیا واطیعوا اولی الامر نہیں آیا کیوں نہیں آیا کہ اطاعت بالذات نہیں اولی الامر دی اطاعت قرآن دے متاعت ہے اور نبی پاک دی حدیث دے متاعت ہے اولی الامر دی اطاعت قطعاً جائز نہیں جو قرآن و حدیث دے خلاف ہوگے میں اس آیت دا شان نزول بیان کر کے اور لوگوں بخاری شریف کتاب الجہاد 16واں پارہ دوسری جلد غزوہ عبداللہ بن حذافہ سامی کہو رضی اللہ عنہ آ سننا تیانل تاکہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر میں ترتیب نل قرآن پڑھ سکاں اس بات پہ ضرور غور کرنا کہ امام کائنات نے اگر سننا کہ جی عبداللہ بن حذافہ نو نال فوج دے کے دستہ دے کے اور کی کیا کہ اے دی ہر گل منیا گے عبداللہ نے کیا کہ بالن کٹھا کرو ایندھن کٹھا کرو سب نے بالن کٹھا کیتا ایندھن کٹھا کیتا فرمایا اگ لگا دو کہنے لگے اگ لگا دینے ہیں کہنے لگے اگ میں چھلانگ لگا دو سب نے کیا نہیں لا اے بات عقل تسلیم نہیں کر دی انہوں نے کیا کیوں انہوں نے کہا اساں کلمہ پڑھیا اگ تو بچن واسطے خودکشی کرنی حرام ہے تیری گل نبی پاک دی گل دے خلاف ہے مقدمہ نبی پاک دے کول گیا آپ فرماندے نے واللہ اللہ دی قسم ہے اور جو اگ میں چھال مار دیندا کدی جہنم کیوں باہر نہ نکلدا تے آقا فرماندے نے پھر آسمان تو قرآن آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فا تفسیری آ گئی ان شرطیاں آ گیا یہ مسئلہ حل کے میں فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. مسلک اہل حدیث تے غور کر. مسلک اہل حدیث اور جڑی میری جماعت ہے نہ دہشت گرد ہے، جڑی میری جماعت ہے نہ ملک اندر بد امنی چاہتی ہے. میری جماعت سیدھی سادی جماعت ہے اور قرآن و حدیث دی دائی ہے. یہ اندر نہ دہشت گردی ہے نہ بد امنی ہے، کیونکہ انہاں دا ذہن کی ہے اے نہیں آندے ساڈے مولانا ثناء اللہ دی بات من، اے نہیں آندے عبداللہ روپڑی دی بات من، اے نہیں آندے شیخ الحدیث دی بات من، اے نہیں آندے گل سن لا دھیان نال علامہ احسان دی بات من. وہابی اہل حدیث تینوں مجبور نہیں کردا کہ میر سیال کوٹی دی بات من، لیکن مجبور کردا ہے کہ اللہ دا قرآن من اور نبی پاک دا فرمان من. اہل حدیث دا عقیدہ سماج فرمان ہے. ذرا سن دے جاؤ میرے دوستو. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تہاڈا تنازع پہ جائے رفع یدین دے بارے، اچھی آمین دے بارے، فاتح خلف الامام دے بارے، حاضر ناظر دے بارے اور غیب و حاضر ناظر دے بارے، نور و بشر دے بارے، عقیدے دے بارے اور طریقے دے بارے، نماز دے بارے، دینی امور دے بارے، کیونکہ شیئن اسم نکرہ ہے. آقا اندہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر تہاڈا تنازع ہو جائے اور دینی امور دے بارے تے اپنی گل کدھر کھڑنی ہے وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جدوں تنازع ختم کرن دی بات آئی ادوں اولے الامر نہیں آئے. جدوں فیصلہ کرن دی بات آئی ادوں اولو الامر نہیں آئے. معلوم ہویا اولے الامر دی عالم دین دی بات، محدث دی بات ادوں تسلیم ہے. سننا دھیان نال. جدوں تنازع نہ ہوئے، اگر تنازع ہو جائے تو پھر گل کدھر لے جانی ہے؟ بولو بولو جیسے کدھر گل لے جانی ہے؟ پھر اللہ پاک دے قرآن وال یہ نبی پاک دے فرمان وال یہ نہیں سمجھ آئی. یہ اگلی آیت مبارکہ الفاظ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. آقا فرماندے ہیں یہ مومنو یہ تواڈے اندر ایمان ہے، یہ قیامت نو منڈے ہو، اللہ نو منڈے ہو، یہ تواڈے اندر ایمان موجود ہے. یہ اپنے دینی امور دے جھگڑے مولویاں کولوں فیصلہ نہ کرواؤ، اللہ دے قرآن کولوں اور نبی پاک دے فرمان کولوں فیصلہ. یہ تے ایمان دی گل ہے. اگر مومن ہو اور اللہ پاک نے دوجے مقام تے کیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. فرمایا میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم برملا بات ہے کہ جو تینوں دینی امور اندر حاکم نہیں منگا، مینوں تیرے رب دی قسم ہے. اے نہیں آکھیا مینوں اپنی قسم ہے. فرمایا محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے جو دینی امور اندر تینوں حاکم نہیں منگا، رب تیرا انہوں مومن نہیں منگا. رب تیرا بولو انہوں کیونکہ پیچھے شرط سی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ تے تام آیت پڑھی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آقا فرماندے نے جب تک دینی امور سارے جھگڑے اور نبی نو حاکم تسلیم نہ کرو،
رب تیرا مومن نہیں مندا. اور دوجے مقام تے آقا نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. آقا فرمانے نے کوئی مومن مرد ہے یا مومنہ عورت ہے جدوں اللہ فیصلہ کر دے او دا نبی فیصلہ کر دے تے مومن دا حق ہے مرد ہوئے عورت ہوئے اپنا اختیار باقی نہ رکھے. اہل حدیث رفع یدین کیوں کرتا ہے؟ نبی پاک نے کیتی ہے. اہل حدیث اچھی آمین کیوں کہندا ہے؟ نبی پاک نے کہی ہے. اہل حدیث سینے تے ہاتھ کیوں بندا ہے؟ نبی پاک نے بننے نے. اہل حدیث امام پیچھے فاتحہ کیوں پڑھدا ہے؟ نبی پاک دا آرڈر ہے. معلوم ہویا اے حدیث دی دعوت ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. تو میرے بھائی جان اس لحاظ نال اللہ پاک دے قرآن نے فیصلے فرمائے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں مومن دی عادت کی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. اور مومن دے سامنے دعوت دیتی جائے اللہ دے قرآن دی دعوت، نبی پاک دے فرمان دی دعوت، تے مومن اے نہیں آندا ان یقولوا سمعنا اساں سنتے لے آئے پر مننا گے کسے اور دی، بلکہ مومن اعلان کردا ہے کہ سمعنا واطعنا، اساں سن بھی لئی گل اساں من بھی لئی. اور بڑے بڑے مولوی اس بات دا اعلان کردے نے جدوں حدیث پاک آئی، بخاری اندر آئی اور ترمذی اندر حدیث آئی، ابو داؤد اندر حدیث آئی، کئی مقام تے حدیث آئی، کتب حدیث اندر ذخیرے حدیث اندر معتبر متواتر تے مشہور حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت اندر اور تیجی رکعت اندر جلسہ استراحت کر دے اور کڑی بیٹھ کے اٹھ دے. ایک بہت بڑا مولوی جنوں عربی بولن دا مان، جنوں عربی تو اردو کرن دا فخر، جنوں اردو تو عربی کرن دا فخر، جنوں علامہ ہون دا فخر، انہیں ترمذی دا حاشیہ لکھیا اور کی لکھیا کہ ہم تو دل تو چاہتا ہے، اب بات سننا کہ دل چاہتا ہے کہ جلسہ استراحت کیتا جائے، حدیث صحیح ہے پر ہن میں کراں کی؟ کہندا ہے کہ سادہ امام کہندا ہے کہ حدیث صحیح ہے پر تسلیم نہیں کرنی. ثابت کی ہویا؟ گل کی ثابت کی تھی اشارتن کنایاتن یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام جسم تو بوجھل ہو گئے سن، نعوذ باللہ جلدی اٹھ سکتے نہیں سن تاں جلسہ استراحت کر دے سن. معلوم ہویا پیغمبر علیہ السلام نے وہ جلسہ استراحت آخری عمرن تک کیتا ہے، حتی لقی اللہ تک کیتا ہے. اس واسطے اہل حدیث کردا ہے اور تو نبی دی حدیث دا انکار کرنا ہے اور اہل حدیث نو گستاخ کہنا ہے. اہل حدیث کے صاف کہندا ہے آسن اللہ پاک دا قرآن. اللہ پاک نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور لوگوں نبی دی ذات تے اللہ دی ذات ایک نہیں. بولو بولو نبی دی ذات فرماندے نے لیس کمثلہ شیء، آقا فرماندے نے کہ میری مثل چیز کوئی نہیں. بولو او دی مثل، او دی تمثیل، او دی مثال کوئی نہیں. پھر آقا نے حکم کیتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال. آقا فرماندے نے کہ میرے واسطے مثالاں بیان نہ کرو. اور سنتے اپنی ذات دا اعلان کیتا تو کیا لیسا کمثلہ
شیء، اور نبی پاک دی بات دا اعلان کیے قل انما انا بشر مثلکم، سننا تے انل بشر مثلکم۔ آج جڑا مولوی ہے آتے مبارکہ پڑھے نا، ماڈرن لوگ الفاظ کی درستگی کر دینے، کاش کدی قرآن وال پیار پایا جائے۔ جڑے لوگ اے یاد پڑھ دینے، کوئی خطیب یاد پڑھدا ہے بشر مثل، اللہ پاک نے پیغمبر دیاں دو حقیقتاں واضح فرمائیاں، اور اس بات پہ غور تاں کروا رہے ہیں کہ گل سمجھ بچ آ جائے۔ آیا سنو تو صحیح لوگوں، کہنے والوں، اپنا عقیدہ تو پیش کرنا انسان دا کم ہے۔ میں تواڈے سامنے عقیدہ پیش کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعارف کروا رہے ہیں اور نال پیغمبر دے بارے کی کہہ رہے ہیں، پہلو اپنے بارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نبی دے بارے نہیں، اللہ نے اپنی ذات دے بارے سن محبت دیاں باتاں، لم یلد ولم یولد، اور نبی پاک دے بارے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچارے، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، محمد عبدالعلیم صاحب یزدانی، جیوے 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 جیوے، اور سارے آخ دیو، سارے آخ دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تہاڈی زبان مبارک کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ تو بڑا پتر نعرے عجیب مارنا ہے، بیٹھ دو بیٹھ دو ماشاءاللہ، سارے بیٹھ دو سارے بیٹھ دو۔ میں اجے تقریر بند نہیں کرنی، میں شروع ہویا اجے، سارے بیٹھ دو آرام نال، ایویں کالے پئے بارے اللہ دا قرآن کہنے آئے یا ایھا النبی قل لازواجک ابراہیم انا بفراقک انا لمحزونون۔ اے ابراہیم تیری جدائی نال میں غمگین ہو گیا۔ بچہ نوارے نے فرمایا میرے بچے نو زور دی ملنا نہ کہ پھل خراب نہ ہو جائے، اتنا غم ہے بچے دا۔ اور لوگوں بخاری موجود ہے، مسلم موجود ہے، ترمذی موجود ہے، نسائی موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے، باقی موجود ہے، مجمع زواد موجود ہے، حدیث دیاں 21 کتاباں موجود نے۔ اب کوئی مائی دا لال ایک حدیث تو دکھائے کہ نبی پاک نے اپنے بیٹے دے کل کیتے ہون، 7واں کیتا ہوئے، 40واں کیتے ہون، اور کوئی تو ثابت کرے بخاری اندر، مسلم اندر۔ اور میرے پیارے نبی دی پیاری بیوی ام المومنین زوجہ محترمہ ساڈی بڑی اماں حضرت کبریٰ فوت ہوئیاں نے، اللہ نو پیاریاں ہوئیاں نے۔ اور لوگوں اتنا پیار بیوی نال کہ انہاں دیاں سہیلیاں وال اب تحفے بھیجیا کر دے، اتنا پیار بیوی نال کہ ایک دن ہار کے صدیقہ عائشہ نے کہا کہ بوڑھی عورت دا نام لیندے ہو، کیا بات ہے، اتنی محبت حضرت خدیجہ کبریٰ نال اور عائشہ صدیقہ تانا مار رہی ہے۔ لیکن بات یاد رکھو، اتنی محبت دے باوجود اور پیغمبر نو سکھ دین والی او میری تے تیری والدہ محترمہ ام المومنین اتنا پیار کرنے والی، اور بات سمجھنا چاہنا، سمجھانا چاہنا کہ بخاری اندر موجود، سیاستہ موجود اور باقی سنن موجود، کوئی مان دا لال ایک حدیث نکالے کہ نبی پاک نے اپنی بیوی زوجہ محترمہ دے کل کیتے ہون، 7واں کیتا ہوئے، 40واں کیتا ہوئے۔ وہابی کیوں نہیں کردا؟ وہابی او کم کردا ہے جو اللہ نے فرمایا ہوئے، نبی نے کیتا ہوئے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہو۔ نعرہ تکبیر، مقام اہل سنت، مسلک اہل حدیث،
اور کئی لوگ رکے کر دے ان باتوں دے بارے سن لو تہنل اور امام کائنات کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا دھیان ہون یزدانی صاحب والے کہ میں تنوں چھڑنا نہیں اجے کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ ہاں جی سننا اللہ پاک دا قرآن میرا بھائی ہے ایک جماعت ہے کیوں بھی تسی مرکزی جمعیت دے نال ہونا انج نہیں گل بن دینی میں انج نہیں گل بننا تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور آؤ آؤ میں دعوت دیا اور ذمہ دار نہ بات کہنا جماعت نو ہر فرد دی لوڑ ہے جماعت نو حافظ سعید صاحب دی بھی لوڑ ہے بات صاف ہے جماعت نو نوجوانوں دی بھی ضرورت ہے اور میں اعلان کر کے کہنا کہ محترم حافظ سعید صاحب دا مرکزی خطیب کوئی نہیں مرکزی امیر کوئی نہیں مرکزی امیر کہہ دو مرکزی امیر او کیوں گئے نے کی گل ہے او جانتے او جان مرکزی امیر کوئی نہیں حافظ سعید شعبہ جہاد دا امیر ہے اور ایتھے گل آ گئی ہے ماشاءاللہ کہ 11 روپیے دیو تا روٹی ملنی ہے ادھر اتنے گل آ گئی جی حضرت 11 روپئے کا ٹکٹ نہ روٹی ملنی اتنے گل آ گئی ہے یاری ہٹ چلی ہے ہولی ہولی پیسے والی اگر سننا دھیان نال ایک دعوت دے رہے ہیں لوگوں بھی دعوت دیا اپنے گھر میں بھی دعوت دے لوگ یہ نہ کہیں خود اختلاف کر دینے اور لوگوں نے دعوت جہاد دے یا دعوت اتحاد دے آؤ میرے بھائی جان حافظ سعید صاحب پاویں میں زیادتی کر لگا اپنے بھرا سے پر کوئی گل نہیں مینوں معافی میں وڈا جو ہوا میں اعلان کر کے کہنا کہ حافظ سعید صاحب مرکزی امیر من لن پروفیسر ساجد میر نو شعبہ جہاد دا امیر پوری جماعت انو مننے دی اور ایدہ حساب کتاب بھی معاف کیتا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ہن پترا سواد تاں جے انہاں مردیاں نو زندہ کرے تھے ہن تاں لطف ہوندا ہے تو میں تو تاں ہی کہہ رہا نا سنو دھیان نال کوئی یہ نہ کہے کہ حافظ صاحب نے بڑا کچھ کیتا ہے آپ خود تڑے بازے قطن تڑا نہیں آؤ جماعت دی صلح دی خاطر آؤ محبت لے کے نہ حساب و کتاب نہ ضروریات دے بارے حساب صرف اینی گل کہنے ہیں کہ جماعت نہ رل کے چلو اور یارو تسی انشاءاللہ خوش ہو جو ایک وقت آئے گا اس ملک اندر اہل حدیث اقتدار کرے گا اور قرآن و حدیث اگے آئے گا قرآن و سنت کا نفاذ ہماری آواز وجہ کی ہے ایک ہوٹل تے 3 بندے بیٹھے تے ایک کہندا ہے یار ملک وچ چوری بڑی ہے ڈکیتی بڑی ہے قتل و غارت بڑی ہے تے دوسرا آندا یار میں سعودیہ گیا اوتھے کوئی چوری نہیں خاص کوئی ڈکیتی نہیں خاص کہندا پہلا پھر کہندا پتہ کیوں او وہابیاں دی حکومت ہے کنہاں دی حکومت ہے کہندا ہے او جو دی زبان سی آندا وہابیاں دی حکومت ہے تے تیجا آندا دعا کرو اللہ کرے ایتھے بھی وہابی اگے آ جائیں ہن اللہ پاک دے فضل و کرم نال ہوٹلاں تے گلاں ہو رہیاں نے ایئرپورٹاں تے گلاں ہو رہیاں نے
ہن اڈیاں تے گلاں ہو رہی نے، ہن دکاناں تے گلاں ہو رہی نے کہ ملک اندر واحد ایک جماعت ہے جن نے حکمراناں دا مقابلہ کیتا ہے، کسے جماعت دے تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور سن میں عرض کرنا چاہنا جنہیں اختلاف مٹاؤنے نے اسی کدی گل مناؤنے ہاں، گل سنتے ہن اسی کدی گل منانے ہاں، اور جنہیں اپنے بولو اللہ کولوں پڑھیا ہے بولو، اور میرے پیغمبر نے کدے کولوں پڑھیا ہے، گج کے بولو کنہ کولوں پڑھیا ہے، سن چند گلاں دھیان نال چند آیتاں پڑھ دواں قرآن پاک دیاں۔ آقا فرماندے نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور بھائی میں کہہ رہا بار بار میرا حکم ہے، کوئی آؤ بیٹا میرے کول با، ایتھے میرے کول لیا، آؤ بیٹا آؤ میرے کول، ایتھے آؤ بیٹا، ایتھے آؤ بیٹا، ادھر ادھر اپنا بچہ یار جانا ایویں خواہ مکھائی ایویں کوئی پتہ نہیں ہوندا بھی دوستاں نوں خواہ مکھائی ایویں اپنا برخوردار ہے بیچارے نوں سلیقہ نہیں، ایک طریقہ تہاڈا گل پہن دا، سب ساڈے پتر نے اپنے نے ماشاءاللہ، یہ بگانہ مال ہے ہی نہیں، یہ گل یاد رکھو، اتنے بگانہ مال کوئی ماڑی ماڑی اصلاح دی لوڑ ہے، میں کر رہا اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی کدی گل منا رہے ہیں، بولو جدا کائنات دا استاد ہے، سنتے ہیں تو جدی گل مناؤنا ہے وہ مولوی دا شگرد ہے، اور جدی گل میں مناؤنا اور رب دا شگرد ہے، جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعا وقرآنا۔ آقا فرماندے نے محبوب جی قرآن سننا تہاڈا کم ہے، کہ سینے اندر قرآن نو جمع کر دینا آقا کہہ رہے نے میرا کم ہے، میں تاں تے کہہ رہا اے حدیث کی کہندے نے، بلکہ بار بار نوجواناں نے کہا ہے آؤ میں اگے بھی اس مقام تے ایک چند اشعار پڑھے سن، لیکن اج پھر نوجواناں دے مطالبات نے اور کئی رکے آ رہے نے، اسی اہل حدیث ایک عقیدہ رکھ چکے ہیں اللہ تو بغیر آج تروا کوئی نہیں اور نبی تو بغیر رہنما کوئی نہیں، بولو رہنما، سادہ عقیدہ کی ہے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی، سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے، وہ تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے، اور تصوف کے پردے میں کوئی مال بٹورے، اور گونگٹ کے پردے میں کوئی مال بٹورے، اور پیری کے پردے میں کوئی مال بٹورے، اور کشمیر کے پردے میں کوئی مال بٹورے، ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اور قوالوں کی دھن پر اور قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی چھرکے، اور قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی چھرکے، ایسا تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ باطل سے نہ دبے ہیں نہ دبیں گے، اور لوٹیاں نو کہہ دو انشاءاللہ باطل سے نہ دبے ہیں، بولو نہ اور نہ دبیں گے۔ اسی کی کہنے ہیں اور سب تو بڑا مجاہد کون ہے؟ میرا نبی مجاہد ہے، بولو سب تو بڑا مجاہد کون ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جہاد دا اینا خلوص ہے کہ جتنے اگ سامنے آئی ہے اپنا سکا چاچا پیش کیتا، اتنا مخلص میرا نبی کہ جہاد دا ویلا آیا کہ سیدنا امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی پاک نے آکھیا چچا جائے پر جہاد اندر خلوص ختم نہ ہوئے. اپنا چچا قربان کروایا ہے. اور نبی پاک دی آخری بیٹی، آخری نبی دی آخری بیٹی. اور پتہ ہوئے گا کہ جتنی پیاری بیٹی ہوئے دماد بھی ہونا پیارا. جتنی محبت بیٹی نال ہوئے لوگوں دماد بھی اتنا پیارا ہویا کرتا. اور بیٹی ایک رہ گئی ہے. سننا دھیان نال پہلیاں بیٹیاں فوت ہو گئیاں. آخری نبی دی آخری بیٹی دماد رسول کون؟ حضرت علی. عمر بن عبد القدس آیا کہ مقابلہ کرنا ہے. میرے نبی پاک نے اپنا دماد بھیجا. کتنا مخلص کرنا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اپنا دماد بھیجا. اور جنگ خیبر اندر جدوں ہلاکت دا خطرہ سی پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ کل میں چنڈا انہوں دینا جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ دا بھی محبوب پیارا ہے. اور لوگوں خیبر دے قلعے اندر اپنا دماد پیش کیتا. لوگوں اگر جہاد اندر مخلص ہو کہ تواڈے بچے امریکہ کو تعلیم حاصل کر لیں. اگر جہاد اندر مخلص ہو تواڈے بیٹے کالج اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لوگوں کے بچے ذبح کروا کے مال بٹوریا جا رہا ہے اور اپنے بچے کالج اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر مخلص ہو تو میرے پیغمبر دا اسوہ حسنہ بناؤ. میرے ساتھیوں اہل حدیث اللہ پاک دے فضل و کرم نال اس نبی پاک وا تیرا رجوع کروا رہا ہے جہدے بارے قرآن پیار کر رہے. قرآن نہ پڑھا تو غذا نہیں مہیا ہوندی. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے محبتاں کیا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. وہابیوں دی گل منا رہا ہے جہاں بچپن بھی پا کے بولو جوانی بھی اور لوگوں نبوت تو پہلے این ممکن ہے چھوٹے ہوندیاں کوئی کبوتر باغ ہوئے وڈیاں ہوندیاں قاری بن گئے شیخ الحدیث بن گئے. این ممکن ہے کہ ایدا بچپن غلیظ ہو اور جوانی نیک ہو جائے. یہ بھی ممکنات میں داخل ہے اور ایسے واقعہ موجود نے. لیکن میرے پیغمبر دی کیسی زندگی ہے جدا بچپن بھی پاک ہے جوانی بھی پاک ہے. بولو بچپن بھی. میں ایک دن خانے کعبے تو باہر نکل کے نبی محترم دے مکان دے سامنے گیا. میرے تخیل دماغ دے گردش کر رہے سن کہ اتوں نبی پاک نکلتے ہون گے بچیاں نال کھیڑتے ہون گے. سامنے زبانے قال چکیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کس عظمت دا بچپن ہے. آندے نے سمسام دی زبان ہے. آندے نے نہ گڈی پتنگا نہ غبارے نہ باغے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے. اور نہ گڈی پتنگا نہ غبارے نہ باغے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے.
نہ رولا نہ رپا نہ رونے چلائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے اور نہ چتر بٹیرے ویکھ میرے پیر دا بچپن نہ چتر بٹیرے نہ بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے اور نہ دن ویلے سرما اور تیرا پیر تے گھوڑے پجاندا ہے اور تیرا پیر تے ککڑ لڑاوندا ہے اور تیرا پیر تے کبوتر باز ہے اور تیرے پیر دا بچپن ویکھ اور جی تو گل مناونا ہے او دا بچپن پیش کر جی میں گل مناونا ہے او دا بچپن بھی پا کے جوانی بھی پا کے نبوت تو پہلوں بھی پا کے اور نبوت تو بعد بھی پا کے اللہ پاک دے فضل و کرم نال اہل حدیث برملا کہندا سپیکر لگا کے کہہ رہے ہیں کوئی ماں دا لال دریافت سے کرے کہ فلاں کم کیوں کر دے ہو پر اج کل رواج ایک پتہ کی کئی تا وہابی بھی قابو آ جاندے نے بڑے بڑے رواج نویں نویں رواج پتہ کی کہیں گے جی ایک حدیث دکھا دو اے ہنے نوجوان سوال کر رہے ہیں ایک حدیث دکھا دو کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے عید میلاد النبی نہ کریا کرو اسبات کوئی بھی نہ کہ نفی ایسی بخائی کوئی آکھے سنو گل اور کوئی یہ گل کہے کہ جناب علی میں ہن سوال کرنا چاہنا کہ زور دے کنے فرض نے 4 نے کوئی مان لال 5 منع بخا دو کوئی مان لال 5 فرض منع بخا دو جی کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے 5 فرض نہ پڑھو جدو آپ نے کیا 4 پڑھو 5 آپ منع ہو گئے جدو عید میلاد النبی دا اور ذکر ہی کوئی نہیں مدعی بھی پوچھتا پیا مدعا لیا نو تو دس کسے مدعی نے دعویٰ کیتا سٹے آرڈر لیا کہ مکان جگہ میری ہے جج نے کہا جناب لیا ہاں تہاڈے کول کی ثبوت ہے جگہ تہاڈی دا مکان ڈکیا جے آندا اینوں پوچھو پڑھیں تو کریں تو اور دلائل بھی بڑے ایک مولانا یونس نعمانی صاحب نے انہاں نال ماڑی جی کھے جی لگ گئی ایویں سنگھی پھسیا کہ وہ ہوش ٹکانے ہوگی ماشاءاللہ 5 بندے ہوئے حدیث بات سنو دھیان نال فاتح خلف الامام دے بارے بات سی بڑے جھگڑے تو بعد میں لکھیا کہ امام کے پیچھے اگر فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی میں کہا تم ہی لکھ کے کوئی دے بڑا ترلا ماریا میں کہا دعویٰ لکھ نہ لکھے کہندا کی لکھا میں کیا لکھ کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی کہندا یہ کی مانا کیستا مرود نے کہندا یہ کی مانا یہ میں کیوں لکھا میں کہا میں نہیں لکھیا کہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی تو آگ فاتحہ پڑھے تو نہیں ہوتی کہندا جی یہ تے کم مشکل ہے میں کہا پھر دعویٰ کی ہے اگر بغیر دعوے تو مناظرہ کر سارا رولا یہ ہوئی ہے مرضیاں اپنیاں کر دے نے اگرچہ مجمع جمعہ ہویا ماشاءاللہ پر میں حکمن کہنا کہ چند منٹ نہیں بٹ صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے ٹائم میں 10 منٹ میں انہوں نے اللہ واسطے عطا کیتے
میں تے بچوں گھنٹہ اور کر سکنا، میں تے رڑ پیا ہوں، بس میرے تے رڑن کی گل سی، بڑھیاں دا رڑنا ہوتا ہے، ہوں تے گل ہی بڑی مصباح دی ادان ہو جائے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے تہاڈا آنا بابرکت ہے، خوشی دی بات ہے کہ تسی شہر دے اندر مولانا عبداللہ صاحب دے سائے اندر رہندے ہو، اور بڑی محبت دی بات ہے کہ تسی مولانا دی عزت کردے ہو۔ اور میں کیوں نہ کہاں کہ سارے شہر دے خطبہ مولانا دا احترام کردے نے، عمرا بھی احترام کردے نے، اور نوجوان بھی احترام کردے نے۔ یہ وجہ ہے کہ گجراں والے اندر کسی لوٹے نے دار نہیں لایا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب زندہ باد، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب زندہ باد۔ ہن میں کوئی مسئلہ بھی شروع کر بیٹھا کہ وقت اور گزر جائے گا۔ یہ نوجوان خطیب ماشاءاللہ تمہیں پتہ نہ پھر یہ لہراں عجیب ہوندیاں نے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ کرے تے ادھر تھالی والے پاسے نہ ہٹے۔ ہاں تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک علماء دا بیان کرنا قبول فرمائے۔ یہ میرے چھوٹے بھائی نے، عزیز نے، سارے کٹھے رہنے ہاں۔ یہ ساری تنظیم دیا محبتاں دیکھو، یہ ذہن ایک جماعت، ایک تحریک، ایک تحقیق، ایک گفتگو، ایک یکجہتی کیا پیار دیے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی گل ایک منٹ میں لاؤنا، میں کوئی لمبی کہانی پاؤنی ہے۔ کہنے نے کیا تہاڈا مولوی سعید اسد سے مناظرہ ہوا ہے یا نہیں؟ مناظرہ چک نمبر 51 سجاد ضلع فیصلہ آباد، اوتھے مناظرہ طے پایا سی۔ حضرت صاحب نے مرقہ لکھ کے کلیا کہ تساں اذان تو پہلے صلات پڑھائیے، یہ اتنے مناظرہ ہے تے میدان میں آ جو۔ حضرت شام تک نہیں آئے، اور انہوں نے گل کہی ہے واللہ تاللہ باللہ، جھوٹے تے ہزار حالان۔ انہوں نے بات کہی ہے کہ یہ صلات پڑھنے ہاں، یہ مناظرہ کرنا ان کی بے وقوفی ہے۔ میں اگوں کیا اسی ساری کہہ دے کہ پڑھنے والے بھی بے وقوف نے۔ آج یہ مناظرہ ساڈا ہویا، یہ تو کوئی نہیں ہویا۔ اور بھی ہے کوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، آج کی یہ مقدس محفل سیرت تاجدار انبیاء کے مقدس موضوع پر منعقد کی گئی۔ سیرت النبی ایک مسلمان کی دنیا و آخرت کی ضمانت ہے۔ سیرت النبی روائے شافی کا نام ہے، فمن فقدہا وحلت بقلبہ ذنوب السقام، جو اس سے محروم رہ گیا اس کا دل بیماریوں کی اماچگاہ بن گیا۔ سیرت النبی ایک شرف ہے، ایک فخر ہے، ایک امتیاز ہے مسلمان کا، لیکن کوئی بھی انسان ہزار جتن کے باوجود سیرت النبی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ سیرت النبی بیان کرتے ہوئے کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ وہ احسان کر رہا ہے یا حق ادا کر رہا ہے جو بحیثیت امتی اس پر عائد ہوا ہے۔ کوئی شخص، کوئی ایک شخص کیا، ساری کائنات کی ساری زبانیں، ساری زبانوں کے تمام حروف، تمام الفاظ اگر سید الانبیاء کی مدحت و ستائش میں، آپ کی تعریف اور شان میں صرف کر دیے جائے، تب بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اور صرف بیان کرنے والا
اپنے نامۂ اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میں یہ علی وجہ البصیرت سمجھتا ہوں کہ اگر اس کائنات میں ایک بھی مسلمان کہلانے والا باقی نہ رہے، اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے، تب بھی اس کی تعریف بیان ہوتی رہے گی، تب بھی اس کی شان بیان ہوتی رہے گی، اس لیے کہ وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے مدینہ کے تاجدار، ہم نے آپ کو عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز کر دیا۔ وہ تو وہ ہے جو ہے ہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، باب تفعیل سے وہ کہ جس کا انگ انگ قابل تعریف اور لائق ستائش، وہ کہ لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہوتا ہو، وہ کہ ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے، وہ کہ جس کی شان عرش والے نے بیان کی، اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مدینہ کے تاجدار، اے آمنہ کے لال، اے مکہ کے در یتیم، تو وہ ہے جسے صاحب خلق عظیم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت ذرا بتلائیے تو صحیح یہ خلق عظیم کیا ہے جس کا صاحب بنا کر مدینہ کے تاجدار کو مبعوث کیا گیا؟ کیا ہے خلق عظیم جس کی شان بیان کرتے ہوئے خلق عظیم کا حوالہ دیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کرنے والے سے پوچھا کہ اے سوال کرنے والے، تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتلا کیا تو اس دنیا کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ یہ دنیا، اس کی وسعت، اس کی افاقیت، اس کی گہرائی و گہرائی، اس کی اونچ نیچ، اس کا پھیلاؤ، کیا تو اس کو بیان کر سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کیا، کوئی بڑے سے بڑا لسان، کوئی فصیح، کوئی بلیغ، کوئی بہت بڑا بیان کرنے والا، کوئی ایک کیا، کائنات کے گروہوں کے گروہ مل کر اس دنیا کی افاقیت کو، اس کی وسعت کو، اس کی گہرائی و گہرائی کو، اس کے پھیلاؤ کو، اس کی اونچ نیچ کو بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا تو دور کی بات، اس دنیا کے اندر پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کو، اس مخلوق کی ساری اقسام کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا کو کوئی کیا بیان کرے گا جب کوئی لسان، جب کوئی فصیح، جب کوئی بلیغ، جب کوئی بڑا سے بڑے بیان کرنے والا اس دنیا میں پائی جانے والی ایک مخلوق کی اقسام کو بیان نہیں کر سکتا، تو میں حقیر پر تقصیر اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص، دنیا وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ان متاع الدنیا قلیل، ان الدنیا متاع قلیل، کہ دنیا قلیل ہے۔ جب کائنات کے رہنے والے قلیل کو بیان نہیں کر سکتے تو میں عظیم کو کس طرح بیان کر سکتا ہوں؟ تو سید الرسل، امام الانبیاء، ہادی عالم، محسن اعظم، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی وہ ہستی، وہ ذات والا صفات کہ کائنات کا کوئی شخص جس کی تعریف کا حق ادا نہیں کرتا، وہ ہے جس کے بارے میں عرش والے نے ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کی زیست کی حیات کی قسم کھائی، آپ کے لمحات کی قسم کھائی، آپ کے لیل و نہار کی قسم کھائی، روز و شب کی قسم کھائی، گفتار اور کردار کی قسم کھائی، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے احوال اور اطراز کو اللہ نے گواہ کے طور پر قسم کھاتے ہوئے کہا لَعَمْرُكَ، اے مدینہ کے تاجدار، اے مکہ کے در یتیم، اے آمنہ کے لال، لَعَمْرُكَ، تیری خلوت کی قسم، تیری جلوت کی قسم، تیری اٹھک بیٹھک کی قسم،
تیری چلت پھرت کی قسم، تیری گفتار کی قسم، تیرے کردار کی قسم، لامرک انہم لفی سکرتہم یامہون، تو وہ ہے جو تجھ کو نہیں مانتا، اپنے ہی نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اس کی زندگانی کی، اس کی حیات کی، اس کے لمحات کی قسم کھائی، اور صرف یہی نہیں کہ اس کی زندگی کی قسم کھائی، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی جو شہر اس کا شہر تھا۔ کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی، امن والے شہر کی قسم کھائی۔ اللہ اس امن والے شہر کی قسم کیوں کھائی؟ کہا لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ پیارے یہ وہ شہر ہے جہاں تو چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے۔ تیری چلک پھرت کی وجہ سے ہم نے اس شہر کو سارے شہروں میں معزز بنا دیا، اس کی چلک پھرت کی وجہ سے، اس کی خلوت و جلوت کی وجہ سے، اس کی اٹھک بیٹھک کی وجہ سے اللہ نے ایک شہر کو کائنات کے سارے شہروں میں ممتاز کر دیا۔ اللہ نے ان راستوں کو، جن راستوں نے اس کے قدموں کو چوما، ان کو مشرف کر دیا۔ اللہ نے ان گلیوں کو، جن گلیوں کے کنکروں نے اس کے تلووں کے بوسے لیے، اللہ نے ان کو مکرم کر دیا۔ اللہ نے اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کر آسمان کے چاند کو دو نیم کر دیا۔ اللہ نے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر قبرستان کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اللہ نے اس کی بیٹھک کی وجہ سے ایک جگہ کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا۔ اللہ کا وہ محبوب، اللہ کا وہ مرغوب، اللہ کے کائنات میں سب سے افضل، اشرف، اکمل، کامل اور مکمل زندگانی والا، کہ جس نے اس کو دیکھ لیا اللہ نے اس کی آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ نعرہ تکبیر! اس کی زندگی، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی اشرفیت و عرفائیت کو کائنات کا کوئی شخص کیا بیان کر سکتا ہے؟ کس میں یارا ہے، کس میں طاقت لسانی کہ اس کی عظمت کا حق ادا کر سکے؟ وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا اے آقا تو وہ صاحب جمال و کمال، اے آقا تو وہ حسن تمثال، تیرا حسن شمس مثال، تو صاحب جمال، تو صاحب کمال، تیرے جیسا خوبرو، تیرے جیسا خوبصورت، تیرے جیسا سونا، منمونا، چندہ کروپ، سندر سروپ کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور تیرے جیسا حسن و جمال کا پیکر، رعنائیوں کا مرکب کائنات کی کوئی آنکھ کس طرح دیکھ سکتی ہے کہ تو وہ ہے جو سیاہ پاشیوں کا مجمع، حسین و جمیل، کہ تیرے جیسا خوبصورت کائنات کی کسی ماں نے جلا ہی نہیں۔ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، گجیوں سے صاف، آقا آپ ایسے پیدا ہوئے کہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کوئی اس کی شان کس طرح بیان کر سکتا؟ وہ کہ جس کے بارے میں حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک روز سید الانبیاء مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، باہر بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ایک ایک کے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھا، میرے گالوں کو چھوا، اس طرح کی ٹھنڈک میرے کلیجے میں پڑی کہ وہ ٹھنڈک بیان نہیں کر سکتا، صرف محسوس کرنے کی شے تھی، اور آپ کے ہاتھوں سے اس طرح کی بو اٹھ رہی تھی، اس طرح کی خوشبو میرے جسم و جان کو معطر کر رہی تھی کہ ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے آپ کا ہاتھ ابھی خوشبو کی نہر سے نکلا۔ آقا وہ ہے کہ ایک روز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، آپ کی والدہ کا معمول تھا کہ رسول اللہ کے نیچے بستر بچھا دیا کرتی چمڑے کا، اور پھر جب آپ اٹھ کے جاتے
تو اس چمڑے کے بستر پر سے رسول اللہ کے جسم اطہر کے گرے ہوئے پسینے کے قطرات کو اکٹھا کر کے ایک بوتل میں جمع کر لیا کرتی. ایک روز سید الانبیاء نے دیکھ لیا انس کی ماں کو ان قطرات کو جمع کرتے ہوئے، کہا اے انس کی ماں، یہ میرے پسینے کے قطرات کیوں جمع کر رہی ہے؟ اس نے کہا آقا لوگ عطر استعمال کرتے ہیں، میں آپ کا پسینہ عطر کی جگہ پہ استعمال کرتی ہوں کہ کوئی دنیا کی خوشبو آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیرت مصطفیٰ زندہ باد، سیرت مصطفیٰ. کوئی اس کی سیرت کو، اس کی نعت کو، اس کے نعت کے حق کو کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاح كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. کہا آقا آپ حسن و جمال والے، آپ کمالات کے کمال والے، کائنات کا کوئی شخص آپ کے جمال کی وجہ سے، آپ کے کمال کی وجہ سے، آپ کے کمالات کے کمال کی وجہ سے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آپ حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے ساری کائنات کے سردار ٹھہرائے گئے. آقا چاند بھی چمکتا ہے تو آپ کے چہرے سے حصہ لے کر چمکتا ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. کائنات کا کوئی شخص آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہے گا تو یہی کہے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ عرش والے کے بعد اگر کائنات کے اندر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے تو صرف مدینہ کے تاجدار کی جا سکتی ہے. تو حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کا کوئی شخص، کائنات کا کوئی فرد، کائنات کا کوئی گروہ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. وہ تھا کہ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق. میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پر غم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم اور منہدم کس نے الہی کیسرو کسرا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ وہ ہے مال کے ہم ذات محمد علی جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا. آج سیرت کی بہت کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، آج سیرت کے بڑے جلسے منعقد ہوتے، لیکن کیا ہم سیرت کے ان جلسوں کے تقاضے ادا کر رہے؟ کیا وہ تقاضے جو سیرت النبی کے ہم پر فرض ہوتے ہیں کیا ہم انہیں پورا کر رہے؟ آج حکمران، آج سیاستدان، آج مولوی اور پیر اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے مفادات کے لیے سیرت النبی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. حکمران اپنے ناجائز اقتدار کو توالت دینے کے لیے، سیاستدان اپنی جھوٹی سیاست کا سکہ منوانے کے لیے، لوہا چلانے کے لیے، آج مولوی اور پیر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے سیرت النبی کے نام کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا، یہ ہے مسند رسول کے جانشین، انہوں نے نام محمد کی کمائی کی ہے. ایک طرف سیرت النبی کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور دوسری طرف سیرت النبی کے تقاضوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج کو پوچھے ان حکمرانوں کو کہ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم قومی سیرت کانفرنس منعقد کرو، تم صوبائی سیرت کانفرنس منعقد کرو، تم ضلعی سیرت کانفرنس منعقد کرو، شہر و قصبات و دیہات کے اندر سیرت کانفرنس منعقد کرو. ایک طرف
तुम नमूस रसालत की गुस्ताखी करने वालों को इज्जत देते हो, तहफ़्फ़ुज़ देते हो, और दूसरी तरफ सीरत नबी की कान से मुनक़्क़िद करते हो। इससे बढ़कर बेगैरती और क्या हो सकती है? क्या ये लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सीरत नबी बयान कर देने की चीज? सीरत नबी बयान करने की चीज नहीं, ये महज बयान की शय नहीं, ये खासे की चीज है। ये चीज बयान कर देने की नहीं बल्कि अपना लेने की चीज। आज हुक्मरानों, सीरत नबी के जलसे मुनक्कद करने वालों, सीरत नबी की कान से मुनक्कद करके अपने इक़्तिदार को सहारा देने की नाकाम कोशिश करने वालों, क्या सीरत नबी का वो सबक तुम्हारी निगाहों में नहीं कि एक रोज सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल बशर अपने नन्हे नवासे को लेकर चले जा रहे थे। रास्ते में बैतुल माल की खजूरों का एक ढेर पड़ा हुआ, बच्चा मासूम, नवासा मासूम, उस मासूम ने तो यही देखा था कि खजूरें उस इलाके का वो फल है जो बड़ी कसरत के साथ होता है, और जब भी घरों में खजूरें आए उसने तो यही देखा कि लोग खजूरों को रगबत के साथ खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। नन्हे मासूम ने ना जानते हुए उस ढेर से एक खजूर को उठाया, अपने मुंह में डाल लिया। सैयदुर रसूल ने देखा कि नन्हा नवासा उस बैतुल माल के ढेर में से एक खजूर को उठा रहा है। वो खजूर जो उस इलाके का वो फल जो बड़ी कसरत के साथ होता है, अगर खा लेता तो क्या हर्ज था। लेकिन सैयदुर रसूल ने क्या कहा? कहा बेटा थूक दो, निकाल के बाहर रख दो, मोहम्मद और उसकी आल पर ये चीज हराम कर दी। ये बैतुल माल की हुर्मत। और सैयदुर रसूल वो है जिनके कदमों पर सारी कायनात को सर्फ किया जा सकता है, जिनके जूते के एक जर्रे पर कायनात के सारे मालो असबाब को कुर्बान किया जा सकता है। लेकिन उम्मत को सबक देने के लिए कोई बड़े से बड़ा क्यों ना हो, बैतुल माल का पैसा अपने ऊपर नहीं लगा सकता। कोई जहाज का अमीर हो, कोई सियासतदान हो, कोई हुक्मरान हो, कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, बैतुल माल, कौमी बैतुल माल, दीन के नाम पर जमा किया हुआ फंड अपनी साथ पर नहीं लगा सकता, अपने जाती तसर्रुफ में जाती मर्जी के साथ नहीं ला सकता। और हमारे हुक्मरानों का आलम क्या है? हमारे मोहल्लों में कोई सैकड़े में, कोई हजारों में कोई रकम चोरी कर ले, सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर उसको थाने ले जाता है। कहता थानेदार साहब इसने जेब काट ली। जेब में कितने पैसे थे? 32 रुपए थे जो हकमैर देना था हमने, वो 32 रुपए निकालने पर जेब कतरे को पकड़कर थाने ले जाते हैं और कहते हैं इसको वो सबक देना जो दूसरों के लिए इबरत बने। और दूसरी तरफ जो सारे का सारा मुल्क खा गए, जो अरबों खाकर डकार मार गए, जिनकी सूद आजमी का आलम यह है, खाते चले जाते हैं और पखाना करते चले जाते हैं, कोई उनको नहीं पूछता, उनको कौम वोट देकर असेंबलियों के अंदर भेज देती है। क्या सीरत नबी इस चीज के लिए हमारे सामने नहीं? क्या ये तकाजे नहीं? और ये हुक्मरान इन्होंने समझा है कि पाकिस्तान इनकी माओ के जहेज में इनको मिला है, या इन्होंने ये समझा है कि पाकिस्तान इनके बाबा की जागीर है। ये जिस तरह चाहे पाकिस्तान और उसके कौमी इमलाक के साथ सलूक करते चले जाए। इनको याद रखना चाहिए कि नाम मोहम्मद अरबी पर कट मरने वाले इस मुल्क के अंदर बीदार हो चुके हैं। एक एक के गिरेबान को पकड़कर हिसाब लेंगे। एक ही जगह मैं जग्गों का सरदार, सारी कायनात का सरदार, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, लकता तो जदा हम मोहम्मद उसका हाथ भी काटते रहते। ये है अंदाज, ये है असलूब सीरत का और एक सबक सीरत का। अहले हदीसों तुम्हारे लिए आज जरा जरा सी बात पे तुम घबरा जाते हो, आज तुम नाला जरा जरा सी बात पे तुम हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हो। आज आसमान से चंद कतरे टपकते हैं, तुम अपने पैंचों को चढ़ाना शुरू कर देते हो कि कहीं ये सैलाब तुमको बहा कर न ले जाए। आज कोई तीखी नजर से तुमको देखता है, तुम पनागाहों की तलाश में भाग खड़े होते हो। आज कोई गर्म सांस लेता है,
تم سمجھتے ہو زلزلہ آ گیا ہے، آج تم مردنی کا شکار کس لیے ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں سیرت النبی کا یہ سنہرا سبق یاد نہیں کہ ایک موقع ایسا آیا جب آپ کے ساتھی سید الرسول کے ساتھی، امام الانبیاء کے ساتھی، سید البشر کے ساتھی، شفیع محشر کے ساتھی ذرا الگ ہو گئے ہیں، اکیلے نبی محترم، نبی مکرم، ہادی عالم اکیلے دشمنوں کے گھیراؤ میں آ گئے، اردا گرد جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، عزت کے دشمن، آبرو کے دشمن، خون کے دشمن، وہ لوگ جو تمنائیں رکھتے ہیں کہ ان کی تلواریں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آقا مدنی کے خون سے اپنی پیاسیں بجھائیں، انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیراؤ میں لے لیا، آپ کو گھیرے میں لیا، گردا گرد تنی ہوئی سونتی ہوئی تلواریں ہیں، گردا گرد تنے ہوئے نیزے ہیں، برہنہ شمشیریں اردا گرد ہے۔ پوچھا اب بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ دلوں میں یہ گمان، ذہنوں میں یہ خیال کہ آج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہمارے گھیراؤ میں آ گئے، ننگی تلواروں کو دیکھ کر، تیکھے نیزوں کو دیکھ کر آج گھبرا جائیں گے۔ انہیں کیا خبر کہ یہ تو وہ ہے کہ کائنات میں جس سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں، دنیا کے شجاعوں کا شجاع، جریوں کا جری، بہادروں کا بہادر۔ کہا اب بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ اور آقا مدنی نے کیا کہا؟ کیا سمجھتے ہو گھبرا جاؤں گا؟ کیا سمجھتے ہو خوف زدہ ہو جاؤں گا؟ نہیں، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ جس طرح عبد المطلب کے بیٹے ہونے میں شک نہیں، اس طرح نبی برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ علی جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، وہ علی جن کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ علی جن کی شجاعت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب شدت کا رن پڑتا، جب جنگ عروج پر ہوتی، جب لوگوں کے ہاتھوں کے اندر تلواریں اس طرح چمکتی کہ دیکھنے والوں کی گھگی بن جائے، جب آنکھوں میں نفرت کا الاؤ چلتا، جب آنکھوں میں خون تیز ہو جاتا، یقین جانو ہم اپنی پناہوں کے لیے رسول اللہ کے پیچھے چھپا کرتے تھے، اور آپ اپنے ساتھیوں کو اپنی پناہ میں اس طرح لیتے جس طرح مرغی اپنے بچوں کو خوف کے وقت اپنے پروں میں لے لیتی ہے۔ اے اہل حدیثو، سینہ تان کر جینا سیکھو، سر اٹھا کر جینا سیکھو۔ سیرت النبی ہر حوالے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ سیرت النبی کے تقاضے ہم پورے کریں تو پھر جان لیجئے افعال مضر سے کچھ نہ کرنا بہتر، غفلت کی ہنسی سے آہ برنا بہتر، اور سنا اکبر نے اہل غیر سے جینا ذلت سے ہو تو مرنا بہتر۔